अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कहफ की अगली 4 आयत को एनालाइज करेंगे, जिसमें से आयत नंबर 9, 10, 11, 12 है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 9 जो है वो आप स्टार्ट करें। रोल नंबर 5 सिस्टर शमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहाँ पर हर्फ है, अतफ है और इस्तिफामिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे गैरू अतफ क्यों लिखा कि ये जो अम है ना, ये बाज औकात होता है जिसका पिछली आयत से साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि अमूमन जो हरूफ अतफ होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक मातूफ अलैहि होता है, एक मातूफ होता है। लेकिन जो गैरू अतफ होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें उसका पिछले मतलब उसका कोई मातूफ अलैहि नहीं होता। फिर जब मातूफ अलैहि नहीं होगा तो फिर मातूफ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक नई बात तो शुरू हो रही है, और लेकिन ये फिर भी हम इसको एक हर्फ कहेंगे, और इसके अंदर क्या होता है कि ये इस्तिफामिया यानी क्या का मायने देगा। ठीक। तो इस लिहाज से ये या तो ये बल के मानों में भी आता है, बल्कि के मायने में, और कभी ये हल के मायने में आता है, यानी क्या। तो अब ये आपने सिचुएशन के मुताबिक आपने देखना होगा कि आप बल्कि लगाएंगी या फिर क्या लगाएंगी। तो जब आप इसका आज तर्जुमा इंशाल्लाह करेंगी ना, तो आपको खुद ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे बल्कि लगाना चाहिए या फिर क्या लगाना चाहिए, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह। लेकिन और ये जो होता है ना, जो हर्फ आतिफा होता है, जो रियल आतिफा होता है, यानी जो जिसका मातूफ अलैहि और मातूफ होता है, वो या का मायने देता है। यानी या तो ये और या वो, और वो फिर उसका भी मायने जो है ना, कॉन्टेक्स्ट बता देता है कि यहाँ पर ये या का ही मायने देगा। ठीक। तो ये जो गैरू आतिफा होता है, ये क्या होता है कि ये या तो बल का मायने देगा यानी बल्कि, और या फिर ये क्या का मायने देगा, इस्तिफामिया। तो आगे मैम हसिब ये पे आ जाए। अस्माए इस्तिफाम में नहीं आता क्या? अस्माए इस्तिफाम में नहीं आता ये? नहीं नहीं, इसम इस्तिफाम भी होता है, और वो क्या का ही मायने देता है। लेकिन ये अगर इसम होगा ना, तो फिर हम इसको इसम की तरह फिर ट्रीट करेंगे, फिर इसका हमें इराब भी देना पड़ेगा, फिर वो और चीज हो जाती है। तो इसलिए इसको हर्फ फिर इसको कंसिडर करते हैं। ठीक। मैम। क्योंकि जो हर्फ होते हैं ना, वो जुमले का कोई हिस्सा नहीं बनते। यानी अगर जुमला इसमें है तो मुब्तदा खबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनेंगे। अगर जुमला फेलिया है तो फाइल मफूल वगैरह कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमने इसको इसम बना दिया तो फिर हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा फिर। तो वो फिर फिर ट्रांसलेशन सही नहीं बैठेगा फिर उस लिहाज से। ठीक। तो अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हसिबता पे। यस मैम। हसिबता ये फेल माजी है, मारूफ है और इसका रूट लेटर है हा सीन बा, और ये बाप सीन से है। हम्म आप उसके अंदर फाइल और क्या में नजर आ रहे इसमें हैं? फाइल हमें ता की सूरत में नजर आ रही है, तो ये है वाहिद मुजक्कर हाजिर की अंता। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। यस आगे मैम। आ जाते हैं। अन्ना, अन्ना हरफे नास्बा और हम्म मुशब्बा बिल फेल भी क्या कहा जाता है इसे? असहाबा, असहाबल काफी। असहाबा मुजाफ है, जमा है और मुकस्सर है, और इसकी जो मुजाफ इलैहि आ रही है अल काफी, अब ये मुरक्कब इजाफी होकर अन्ना का इस्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अब हम इसको बिल्कुल इसमें अन्ना बनाएंगे, लेकिन अल कहफी के साथ आगे जी। वर रकीम इसको भी जोड़ें। ये पूरा कौन सा वाव, मुरक्कब बनेगा? वाव अतफ, वाव अतफ हो गया। अल हम्म रकीमी इस्म है, और ये मातूफ हो रहा है असहाबिल, असहाबल काफी पर। ठीक हो गया। तो ये अब पूरा अब मुरक्कब अतफी जो है, जी जी, क्या बनेगा? जी, मुरक्कब अतफी पूरा अन्ना की तावील मस्दर नहीं, मुअव्वल की तावील में होकर पहले ये इसको बन जाएगा। असहाबा के लिए मुदाफ इलैहि बनाया ना, इस मुरक्कब अतफी को मुदाफ इलैहि बनाया, जी, और ये फिर मुरक्कब इजाफी हो गया, और मुरक्कब इजाफी अन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल के लिए के यानी कि इसके मस्दर मुअव्वल की तावील में होकर ये बन जाएगा हसिबता फेल के लिए मफऊल। हाँ, इसको इसमु अन्ना बनाया, और फिर अभी हम कानू पे चलते हैं। कानू क्या है? कानू, कानू फेल माजी नाकिस है, और इसका हम्म रूट लेटर है काफ वाव नून। काना यकूनो बाब नून से। ठीक हो गया। और इसका इसम क्या होगा? इसका इसम ढूंढेंगे या इसमें फाइल इसका ढूंढेंगे? इसम वाव अल जमा होगा।
ठीक। यहाँ पर हम ज़मीर, ये बिल्कुल, ये जो वाव है इससे पता चला कि ये जमा गायब का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का, यानी हुम इसके अंदर जो है वो इसका इस्म है। आगे आ जी। जाते हैं मिन। मिन आयातिना, मिन हर्फ जार, आयाती प्लस ना, ये मुरक्कब इजाफी होकर मजरूर हो गया मिन के हम्म। लिए, मुरक्कब जारी होकर ये अजबन के लिए मुतालिक हो जाएगा। हम्म। और अजबन इस्म, ये कानू की खबर हो जाएगा। हम्म। अब अजबन जो है देखिए यहाँ पे मसदर है, और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो जार मजरूर होते हैं कोई से 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, तो 8 चीजों में मसदर भी था। अब मसदर जो है वो देखिए खबर की जगह पे आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो खबर की जगह पे यही इस्मुल फाइल होगा या इस्मुल मफूल होगा, इस्मुल तब्दील होगा, या वो मसदर होगा, उसको हम खबर कहते हैं। ठीक। तो इसलिए जब बिगनिंग में आप लोगों को सिर्फ जब ये कह दिया जाता था कि ये मुतालिक खबर है, तो इट मीन्स कि वो मुतालिक वो जो खबर है वो इन्हीं 8 चीजों, उन्हीं में से कुछ ना कुछ है। 8 नहीं बल्कि 7, क्योंकि 8वां तो फेल हो जाता है। तो या तो वो खबर जो होती है वो इस्मुल तब्दील होगी या इस मसदर होगी या इस तरह से, तो इस वक्त ये मसदर है। ठीक। यानी कि मुतालिक मसदर हुआ ये। अब ये पूरा कौन सा कानून से लेके ये कौन सा जुमला बना? ये जुमला इस्मिया बना मैम। अच्छा, इसको जुमला कानू, इस्मिया भी बना सकते हैं और इसको जुमला जी, फेल या नाकिस भी बना सकते हैं। जुमला ओके मैम, इस्मिया लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका इस्म और खबर निकाला जाता है ना, इस वजह से इसको जी, जुमला इस्मिया कहा जाता है। लेकिन मुझे जुमला फेलिया कहना इसलिए बेहतर लगता है क्योंकि अगर हम कहें कि कानू इस्म है या फेल, तो मुझे लगता है, मुझे देख आप यही कहेंगे कि ये फेल है। तो जब फेल से एक जुमला शुरू हो रहा है तो हम उसको जुमला फेलिया ही कहेंगे, लेकिन हम साथ नाकिस जरूर लिखेंगे, इसलिए ताकि पता चले कि ये नॉर्मल फेल नहीं है, ये नाकिस वाला फेल है जिसका फाइल मफूल नहीं होता बल्कि इस्म और खबर होती है। यस चूंकि मैम, ये फेल है इसलिए हम इसको जुमला फेल या नाकिस पे जरूर साथ लिखें, ताकि हमें ये ओके, कंफर्म हो जाए कि ये इसका इस्म और खबर निकाला गया है, फाइल मफूल नहीं। आपने यस इस्म मैम। इन्ना तो निकाल लिया, अब क्या निकाल, अब ये जुमला फेल या नाकिस क्या बनेगा? ये जी, ये कानू मिन आयातिना अजबा, ये खबरो इन अन्ना बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें अन्ना अपनी खबरों अन्ना से मिलकर कौन सा मिलकर जुमला बना? ये, जी, ये जुमला इस्मिया हुआ, और जुमला इस्मिया होकर ये हसिबता फेल के लिए मफऊल भी बन जाएगा। मफूल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। और इस वक्त हम कहेंगे कि पूरा जुमला इसमिया जो है ये महल्लन यानी फी महल मंसूब है, क्योंकि मफूल मंसूब होता है तो हम कंसीडर करेंगे कि पूरा जुमला इसमिया इस वक्त हालत नसब में है। यस मैम, और हसिबता अपने फेल फ़ाइल और मफूल से यस मिलकर। मैम। हसिबता फेल अपने फाइल अंदा और मकबूल अन्ना अस्हाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा से मिलकर जुमला फेलिया हुआ, जुमला फेलिया बना। ट्रांसलेशन। यस मैम। क्या आपने ख्याल किया है कि बेशक गार वाले और कुतबे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। में से एक अजीब निशानी थे। अच्छा, यहाँ पे एक वैसे लिखना चाहिए था मुझे क्योंकि ये नकिरा है, मतलब कोई एक, इस लिहाज से कोई एक क्या अजीब यस निशानी मैम, थे, तो इस हिसाब से, लेकिन वो मैं नहीं लिख सकी। अच्छा, अब ये रकीम क्या है? ये रकीम की जा इसमें मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ कहते हैं कि जिस जिस वादी में वो गार था उसको रकीम कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस पहाड़ के ऊपर वो गार था उस पहाड़ का नाम रकीम था। कुछ कहते हैं कि उस कुत्ते का नाम रकीम था। कुछ कहते हैं कि वो जो एक तख्ती थी जिस पे इन तमाम साथियों के नाम लिखे गए थे उसका नाम, उस तख्ती का नाम जो था वो रकीम था। और कुछ कहते हैं कि जहां से ये निकल कर आए थे, जहां से ये भाग कर आए थे ना, तो उस इलाके का जो नाम था उसका नाम रकीम था। तो बहरहाल जो भी मुख्तलिफ आरा हैं, तो इन्हीं नौजवानों से ही मुतालिक ये बात है। बहरहाल तो यहाँ पे हो गया हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे अब अम की तरफ अगर हम आए कि अगर हम इसको लगाएं बल्कि, बल्कि तुमने गुमान किया, तो देखिए यहाँ पे जुमला बैठ ही नहीं रहा, बल्कि हम लगाएंगे तो जी, अजीब सी बात हो रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, हालांकि ये पूछा नहीं जा रहा, सिर्फ एक वो एक होता है ना, एक ताकीद कायम करना कि क्या तुमने ये गुमान किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूछ रहे हैं, एक उसके अंदर एक जी, ताकीद कायम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हो गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी पहली जो है आयत जो है कंप्लीट हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं वापस आती हूँ कि यहाँ पे कानू आया है, तो कानू को एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही में कालू जो कि आगे एक आयत में आ रहा है तो उसको भी साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, कानू
کہ یہ کیسے بنا، آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر Yes. سسٹر شمع، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. وہی ابھی اب میم. آمین. یہ اب جو کاف واو نون ہے، یہ دیکھیں کتنی اس کوائٹ اے بگ نمبر کے کافی بار استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اور قاف واو لام بہت بار استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں بہت بار استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کا ایگزیکٹلی سیم طریقہ کار ہے بننے کا. ٹھیک، دونوں ہی باب نون سے آتے ہیں، دونوں کا بنانے کا طریقہ بالکل سیم ہے. تو میں شروع کرتی ہوں. پہلے قالا، یہ جو ہے نصرہ کے اس پہ ڈالا تو یہ بنا قوالا. اسی طرح نصرہ کے اوپر ڈالا تو یہ قوانا بنا. اب رول اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک ہو. حرف علت یہاں پہ واو ہے، متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، اس وقت زبر ہے، اور اسے پچھلے حرف پر زبر ہو. اب اسے پچھلے حرف پر کلیئر بتایا ہے کہ وہ متحرک نہیں لکھا کہ اس کا پچھلا حرف متحرک ہو، بلکہ کہا کہ اس کے پچھلے حرف پہ زبر ہو. مطلب اب پیش اور زیر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک، اب ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ حرف علت جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا. تو کچھ اس طرح سے سچویشن ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال تو اب اس حرف علت جو ہے، پہلا والا واو قوالا کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو واو ہے اور قوانا دونوں کا واو ختم ہو جائے گا. واپس لاتی ہوں کہ یہ خود جو ہے یہ خود ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ کس میں بدل جائے گا؟ خود ڈراپ ہوگا پہلے، اور یہ الف میں بدلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا قال اور پھر کانا. اس طرح سے بنا. یہ پہلا صیغہ بنا، دونوں ہی بہت زیادہ استعمال میں ہے، قالا بھی اور کانا بھی. انہی کا جب جمع بنائیں گے تو بن جائے گا قالو اور کانو. ٹھیک ہے، یہیں سے یہ کیونکہ جمع کا صیغہ کو پتا ہے کہ واو اور الف آخر میں آتا ہے. تو قالو وہ سب ان سب نے کہا، اور کانو جو ہے وہ تھے میں معنی دے دیتا ہے ماضی میں، یعنی وہ تھے، یا کانا وہ تھا، اس طرح سے. تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت استعمال میں ہوئی ہیں. قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہم اب دوسری آیت پہ چلتے ہیں. سسٹر سائرہ، رول نمبر 6 آپ سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی از میم سے سٹارٹ کریں. از جو ہے یہ ظرف زمانہ ہے، مضاف ہے. یہ جی اذکر فعل کے لیے ہے یہ. اور یہ از کا آپ سب ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ازا اور ایک ہے از. ٹھیک ہے، یہ جزم کے ساتھ ہے. یہ جی جب بھی میم. آئے گا نا، تو ابھی ہم اس گروپ پہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں تو اسی کا بتاؤں گی کہ یہ جب بھی آئے گا تو آپ یہاں پہ یہ ذہن رکھیں کہ اس سے پہلے ایک فعل ہے جو کہ محذوف ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اذکر، یعنی فعل امر، کہ تم یاد کرو. ٹھیک ہے، تو یہ از کے لیے ہے، ازا کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے آپ نے خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ظرف ہوتا ہے، اور ظرف آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر مضاف بن کر آتے ہیں. تو یہ مضاف بنا. اب ہم جی، آواز پہ آ جاتے ہیں. ہوا. ہوا یہ فعل ماضی معروف ہے. حمزہ واو یا باب ضاد سے ہے. اور یہ محموز الفا ہے. اور یہ اس کے اندر لفیف دیکھیں بھی ہمارے کہتے اس ہیں کے اس اندر کو. کافی رولز ہیں. اگر اس کی گردان آگے چلے، ابھی تو پہلا سیگا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ ویسے اگر پہلا سیگا ابھی تو جوڑ کے اگر نام پڑھیں تو اس کو ہم پڑھیں گے آوا، اس پہ کھڑی زبر آ جاتی ہے. یا جی ناقص کا رول اپلائی ہوتا ہے کہ پھر اس پہ کھڑی زبر آ جاتی ہے. لیکن چونکہ اب ہم اس کو اگر جوائن کر کے پڑھیں گے تو پھر اول، پھر اس کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو جی محمود میم. کا بھی دیکھیں اس میں قاعدہ آ رہے ہیں، واو اور یا دونوں آ گئے. یہ دونوں حرف علت ہیں، جو کہ پھر لفیف کا آ جاتا ہے کہ دو حرف علت اکٹھے آ جائے تو مطلب واو اور یا یعنی کہ الفتیاتو. اچھا، یہ تو آلریڈی میں نے اس میں، یہ کیا ہے یہ؟ جی، الفتیہ یہ فاعل ہے، یہ فتن کی جمع ہے. یہ جمع مقصر ہے، یہ جمع فتن کی. مکسر ہے. جی، بالکل ٹھیک. اور اس میں حالت رفع میں اس لیے ہے کیونکہ فاعل بن رہا ہے. آگے الل کہفی. ایلا. ایلا الکہفی. ایلا یہ حرف جر ہے. الکہفی مجرور ہے، اسم ہے، مجرور ہے. یہ مرکب جاری بن گیا، متعلق فعل بن گیا اوا کے لیے. ویری گڈ. اب یہ پورا آواز سے کون سا جملہ بنا؟ اور اول سے جملہ فعلیہ بن گیا، بن کر مضاف الیہ بن گیا. یہ ظرف یہ از کے لیے ویری مضاف گڈ. بن اب یہ کر یہ مضاف مفعول مضاف ہے. فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا. ویری گڈ. اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے، ایک فعل محذوف جو کہ اذکر ہے، کہ تم سب یاد کرو جب قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان ہوئے نا جس میں اگر از آیا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ وہ پچھلی کوئی واقعات کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب ایسے ہوا تھا. تو ابھی بھی دیکھیں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جی. اب اس کا ترجمہ کریں. اب یہ فعل و فاعل اور یہ مفعول بھی یہ جملہ فعلیہ بن گیا، بن کر اینڈ معطوف پہ علیہ بن گیا. اینڈ جی پہ میم. یہ
और जुमला बन जाएगा। जी। अब ये तर्जुमा ये है कि याद करो ये मौजूफ है जब उन नौजवानों ने गार की तरफ पनाह ली। अवा का मतलब पनाह लेना। फितयतु, फतन कहते हैं एक नौजवान को, फितयतुन ज्यादा के लिए ये है, तो यानी कि ज्यादा नौजवान। और कहाँ पे ली? कहफ की तरफ, यानी गार की तरफ। जी तो मैम। या गार में, आप कह लें गार में पनाह ली या गार की तरफ पनाह ली। तो अब ये जो याद करो मैंने ब्रैकेट में लिखा वो इसलिए ये बताने के लिए कि उसपुर यहाँ पे एक महजूफ है जो फेल है, कि याद करो जब जवानों ने पनाह ली गार में। तो अब इसका अगला हिस्सा करें। फ़क़ालू, फ़ा हरफ आतिफा है और क़ालू ये फ़ेल माजी मारूफ है, क़ाफ वाव लाम बाब नून हुम फ़ाइल है और ये जुमला फेलिया बनकर ये हो गया, अल-क़ौल बन गया है। अभी इसका हम मक़ूला भी निकाल लेंगे। ये जो वाव है इससे पता चल गया कि हम फाइल है, और कालू बिल्कुल उसी तरह बना है जो अभी ऑलरेडी मैं पीछे बता चुकी हूँ कि कानू कैसे बना था। ठीक है, आगे जी मैम। रब्बना। रब्बना, रब्बना ये असल में या रब्बना है, ये या माजूफ है। ये जी मैम, ये क्या है, कायम मकाम ये अदू मैम, अदू फेल के लिए है ना ये। यहाँ पर यहाँ पर कॉलू बोले तो जमा है ना मैम, नदू बोलना यहाँ पर। यहाँ पे फिर नदू चला जाएगा। अच्छा, उस पे जी। जाने से पहले मुझे ये बताएं कि रब्बना इस पर कौन सा मुरक्कब है? रब्बना ये मुजाफ इलैह है बनकर ये ये मुनादा है। हाँ, अब मैं अगर ये कहूँ कि ये रब्बा, ये मुदाफ जो है मंसूब है, क्यों मंसूब है? ये मफूल भी ही है। नहीं नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। वो जो आपने बताया ना अभी माजूफ है, रब्बना, ये अ, मुदाफ या मुनादा है। रब मैम, मुनादा, मुदाफ मुनादा है, मुनादा। इस वजह से जी ये मंसूब है। जो आपने बताया था ना कि जो हम आप लोगों ने सीखा था कि जब मुदाफ मुनादा हो, मुनादा जो है वो मुदाफ बन के आ रहा हो, तब फिर वो मंसूब होता है। और यहाँ पे इस वक्त ये कैसे वो है कि ये मुनादा है, यहाँ पे या जो है वो महजूफ है। जी ठीक है, मैम। तो जी या महजूफ है, मंसूब मुनादा है ये रब्बना, इस वजह से ये मंसूब है क्योंकि ये मुनादा है। और याउ निदा, हरफु निदा जो है वो महजूफ है। अब इसकी जो जी डिटेल है वो अभी, चूंकि ये मैंने सूरतुल बकरा में तो बहुत बार कराई हुई है कि या जो होता है कि ये एक अदउ फेल के मद मुकाबिल होता है, उसके होता है कि इसके अंदर एक फेल होता है अदउ, या फिर इस वक्त नदउ बनेगा क्योंकि जमा के आ रहा है कि हमने पुकारा। लेकिन मैं जी अभी ये जो सिस्टर्स हैं सूर्य कैफ कर रही हैं, इनको इस डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रही, क्योंकि अभी इनके लिए बहुत अभी अर्ली स्टेज होगी। जी अभी सिर्फ इनके लिए इतना काफी है कि यहाँ पे या महजूफ है, उस वजह से ये रब्बा जो है ये मंसूब है क्योंकि ये मुनादा बन रहा है। और यहाँ पे जी। ये या हरफ अब निदा जो है वो महजूफ है, क्योंकि जी ऑलरेडी ये चीज ये लेक्चर में सीख चुकी हुई है कि कभी कभी या हरफ निदा जो है वो माजूफ होता है। बस इतना भी इनके लिए काफी है। जी। अब या रब्बना ये फेल फेल जुमला फेलिया बन गया ना मैम, जी, बनकर इसके निदा बाद बन जुमला गया। निदा बन जाएगा। जी मैम। आगे आ जाते हैं उसके बाद आतीना, आतीना पे। आतीना ये फेल अमल है, हम्म अंत फाइल है और हमजा ता या है इसका हम्म, मादा, और ठीक है, ये महमूजुल फा है ये, बाबुल फा से है। इफाल बाबे इफाल से है। हाँ, अंत आप ऑलरेडी बता चुकी हैं। ये जो साथ में ना लगी है ये क्या है? ना ये है मफूल बिही। हाँ, ये मफूल भी है, और ये जी मफूल वन है। ये इसका हाँ। मफूल वन अब है तो ये इसका आता मतलब ये है कि ये जो यूती। आती ना आती, ये जो फेल है ये ऐसा फेल है हमजा ताया जिसके दो मफूल आते हैं फिर। ठीक है, अगर ये इसके ये अगर तो ये बाब दौद से होगा तो बाब दौद से भी आता है, फिर उसकी सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन बाब इफाल से अगर आएगा तो फिर इसके दो मफूल होंगे। ठीक हो गया। जब कभी बाब दौद से आएगा उसकी डिस्कशन फिर हम उस वक्त करेंगे, क्योंकि जब वो पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा फिर उस टाइम उसकी डिस्कशन होगी। अभी चूंकि ये बाब इफाल से है तो इसके लिए इतना आपके लिए समझना काफी है कि ये दो मफूल चाहता है। एक हो जी गया ना मैम। मफूल। आगे देख लेते हैं बाकी मिन क्या है। मिन का है हरफ जर है, लदुन का ये है ये लदुन का मुजाफ इलैह है, ये हम्म ज़र्फ है ये, जी जी, लदुन लादून। ये ज़र्फ है, मबनी ठीक है। बिल सुकून है और हम्म का जो है ये मुजाफ इलैह है,
मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरकब इजाफी बनकर मजरूर बन गया मिन के लिए, मिन जारा के लिए। अब ये मुरकब जारी बन गया। और फिर ये क्या बनेगा? मुरकब जारी बनकर ये बन गया। ये हो सकता, ये मुतालिक फेल हो सकता न, ये हाल भी हो सकता ना मैम? जी जी, हाल हो सकता है अगर हम रहमतन का हाल बनाए, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगी तरकीब। जी, तो क्या ये तो करिए? मुतालिक फेल आतिना के लिए। हाँ, तो मुतालिक फेल बना दी जाए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी, आगे आ अब जाते हैं, रहमतन रहमतन मफूल भी है। दूसरा आ, सानी, जी जी, दूसरा ठीक है। सानी। जी मैम। आतीना का दूसरा फेल हो गया, और जी सॉरी मैम। मफूल हो गया। अच्छा, अब आतीना अपने फाइल दो मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। होकर जवाब निदा, क्योंकि निदा जवाब मौजूद है तो निदा। ए रब्बाना, जिसको पुकारा गया निदा हो गई। किस चीज के लिए पुकारा गया? जिस बात के लिए पुकारा जाता है वो जवाबु निदा, कि उस पुकारने की वजह क्या थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी भी सिस्टर का नाम लूं, किसी को पुकारूं, जैसे आप सिस्टर सायरा ने, मैं कहूँ ए सायरा, अब मैं कह के क्या चुप हो जाऊंगी? कोई वजह होगी ना। फिर जी आगे जो भी बात कहूंगी ना, वो जवाबु निदा, कि मैंने आपको पुकारा क्यों। जिस बात के लिए पुकारा जाए उसको जवाबु निदा कहा जाएगा, कि अब रब जी को मैम। जिस बात के लिए पुकारा गया वो जवाबु निदा है। अच्छा, अब निदा अपने जवाबु निदा से मिलकर कालू फेल के लिए क्या बनेगा? जी, अब ये जुमला फेलिया बन गया। कालून नहीं, अब ये नहीं मातूफ। नहीं, अब कालू का फाइल है ना, कालू का फाइल है, जी उन्होंने कहा। तो अब ये क्या जी, है? निदा जवाबु निदा मिल के क्या बनेगा? कालू फेल के लिए आ, मफूल बनेगा ना। मफूल बनेगा। जी मफूल यानी मकबूल कौल, यानी जो कहा जा रहा है, उन्होंने कहा। क्या कहा? जो कहा जा रहा है वो पूरा उसका मफूल बन जाएगा फिर कालू के लिए। उन्होंने कहा ए हमारे रब, यानी उसके अंदर निदा है और फिर जवाबु निदा है, ए हमारे रब के। रब से वो क्या पुकार के कह रहे हैं, तो फिर वो सारा का सारा मफूल बन जाएगा कालू फेल के लिए। अब ये कालू फेल मफूल अपने फाइल, बनकर मैम जी ये मातूफ अलैह बन जा रहा ना। हाँ वो तो चलो एंड पे हम स्टेप वाइज चल रहे हैं ना। अब हाँ कालू ठीक है। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अब ये जुमला फेलिया मातूफ हो जाएगा पीछे जो अवा था फेल उसके लिए। स्टेप वाइज हम चलेंगे ना, हमने डायरेक्ट उसको फौरन अतफ नहीं कर देना। तो अच्छा अब एंड पे हम पहुंचे हैं, तो अब हमने कहा कि ये कालू फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर एक पूरा जुमला फेलिया हुआ। जुमला फेलिया होके ये मातूफ हो रहा है जो पिछला फेल था, उन्होंने पनाह ली और फिर उन्होंने कहा। पनाह ली पहले और फिर कहा, ठीक है। मैम, मैं ये जी, बोल रही हूँ कि ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसका मातूफ बन गया ना। ये अब मातूफ अलैह बन गया ना, मातूफ अलैह बन गया ना। नेक्स्ट वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा के लिए ये अच्छा, मातूफ और बन गया। आगे जा रही है। अभी हम पिछले के साथ जोड़ रहे हैं ना, अभी पिछले के साथ जोड़ते हैं, बाद में देखते हैं अगली आयत को, ठीक है इंशाल्लाह। हो मैं सकता है वो ये समझी इख्तिलाफ कि हो जाए। ये दोनों मिलकर पिछले से जोड़ेंगे, समझी मैं। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसका तर्जुमा करें। जी मैम। ये तो उन्होंने हम्म कहा हम्म ए हमारे रब, हमें अता करो आपके अब देखिए, उन्होंने रहमत। कहा, क्या कहा? जो कहा जा रहा है वो पूरा मफूल बनेगा। वो जो उन्होंने कहा उसमें एक निदा है, ए हमारे रब। अब ए हमारे रब कह के वो चुप तो नहीं हुए ना, उन्होंने आगे फिर पुकारा। पहले किसको पुकारा? रब को पुकारा। किस चीज के लिए पुकारा, अब वो बताएं आगे। जी, अ, हमें अपने पास से एक ये रहमत अदा करो। आप दे हमें, या आप अता करें हमें। क्या दे? अ, रहमत। अपनी तरफ से, अपने पास से कोई रहमत, या कोई किसी भी तरह की, हर तरह की जो भी रहमत है वो हमें अता करे। जी ठीक हो गया। तो ये है कि जब नौजवानों ने कहफ में पनाह ली, फिर उन्होंने ये कहा, यानी पहले पनाह ली और फिर अल्लाह से पुकार में ये कहा। अब हम इसके अगले हिस्से पे चलते हैं। जी, आगे वाव हर आपका पे तर्जुमा। आतिफा है। हाँ, हज्जी पे आ जाए। हय्यी ये फेल अमर, ठीक। हा या हमजा है। ये अंता हम्म फाइल है। ये बाबे तफईल से है। गुड, हो ये गया। हय्या या युहय्यु, अच्छा, युहय्यु। ये जो फेल अमर होते हैं, इनका क्या कभी हाजिर फाइल आ सकता है? हालत हाँ रफा में जो होता है, कभी आ सकता है?
हाँ, फेल अमर का फाइल रहता ना मैम। फाइल तो होगा, हमेशा ही होता है, हमेशा हर फेल का होता है, लेकिन जाहिर फाइल का मतलब पता है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब जो रफा हालत में कोई इसम होता है, क्या आ सकता है जाहिर फाइल? कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है? ये चीज आप सब ध्यान में रखिएगा कि फेल अमर का फाइल हमेशा जमीर की सूरत में होगा, और वो जमीर भी सिर्फ और सिर्फ हाजिर की होंगी। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ओनली सिर्फ ये जो 6 सीगे मैंने पढ़े हैं, इन्हीं ही में से कोई ना कोई फाइल होगा, इसके अलावा कभी कोई और फाइल हो ही नहीं सकता। यानी गर्दान का गायब के सीगे में से भी कभी नहीं होगा, मुतकल्लम के सीगों में से भी कभी नहीं होगा, और कभी जाहिर फाइल भी नहीं होगा। सिर्फ अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, बस इन्हीं में से ही कोई ना कोई फाइल होगा। ठीक हो गया? जी। अच्छा, आगे लना पे आ जाते हैं। लना, ये जार मजरूर मुरकबे जारी हो गया, बनकर मुतालिके फेल बन गया हयी के लिए। बिल्कुल और ठीक। मिन हरफ जर है, अम्रिना ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुरकबे इजाफी बनकर मजरूर बन गया मिन जारा के लिए, ये मुरकबे जारी बन गया, और ये मुतालिके फेल बन गया हयी के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट राशदा जो है ये इसमें है, मफूल बिही बन गया। बिल्कुल ठीक ये हो गया। जुमला पेलिया बनकर ये मातूफ हाँ, बन ये गया। किस पे मातूफ होगा? जो पिछला फेल अमर था, आती पे, जी आती ना पे। हाँ, ठीक है वो कि हाँ जब उन्होंने पुकार, आप यहाँ पे समझिए कि जवाबु निदा अब मुकम्मल हुआ है। ए हमारे रब, पुकारा हाँ अल्लाह को, ठीक है, निदा दे दी। हाँ, अब जवाबु जी निदा क्या है, क्यों पुकारा? वो जिस बात के लिए पुकारा गया वो है ए हमारे रब, आतीना, तू हमें दे। और क्या दे वो आगे डिटेल है। दूसरा उन्होंने कहा हय्यी, कि तू मुहैया कर। दो बातों के लिए अल्लाह को पुकारा गया, यानी जवाबु निदा अब मुकम्मल हुआ है। ठीक है, अब ये जी जवाबु मैम। निदा मुकम्मल हुआ, तो निदा अपने जवाबु निदा से मिलकर फिर कालू फेल के लिए मकबूल वो बना, मकबूल बना, यानी मकबूलुल कौल, कि उन्होंने पुकारा, उन्होंने कहा, सॉरी पुकारा कह दिया, उन्होंने कहा। तो क्या कहा? ए हमारे रब, तू हमें दे, पहली बात। तो दूसरा, तू हमें मुहैया कर। ठीक है, अब इसका तर्जुमा करें। जी मैम। और हमारे लिए सारे मामले में कोई रहनुमाई मुहैया मुहैया कर, फरमाए। या हाँ, आप मुहैया करें या आप दें। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि फेल अमर जब हम दुआ कर रहे होते हैं ना, फेल अमर ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह को ऑर्डर दे रहे हैं, तो बस अलग से जी दरख्वास्त की जा रही होती है। जी ठीक है, वो एक दरख्वास्त होती है कि या अल्लाह आप हमें ये दे दें, ये नहीं कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सीगा ऐसा होता है, इसलिए फेल अमर लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर एक दरख्वास्त होती है। आप मुहैया करें, लना हमारे लिए, किस चीज में? मिन अमरीना, यानी कि हमारे काम के लिए, या हमारे काम में। रशदन कहते हैं भलाई को, दुरुस्तगी को, रहनुमाई को। इस लिहाज से कोई रहनुमाई यानी कोई दुरुस्तगी या कोई भलाई, हमारे कामों में भलाई फरमा दे, हमारे कामों में दुरुस्तगी फरमा दे। हम अपने कोई जिंदगी में हमारे मामलात चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई काम होते हैं, हमारे कोई मामलात होते हैं। तो हमें इतनी सी, ये जो अभी फिलहाल ये दुआ है ना, वहज्जिल लना रब्बना कह के, व रब्बना या रब्बी, ए मेरे रब, अगर आप सिर्फ अपने लिए दुआ कर रही हैं, ए मेरे रब, फिर आगे वहज्जिल लना मिन अमरिना, फिर वो यहाँ पे लना की जगह फिर खैर चेंज हो जाएगा कि ए मेरे रब, तू मेरे लिए मेरे काम में भलाई अता फरमा। ठीक है, थोड़े से अल्फाज को फिर आप मेरे हिसाब से, क्योंकि आप तो ग्रामर की स्टूडेंट है, आपको पता होगा कि ना जो है ये जमा के लिए है, तो ली कर देंगे आप, हज्जी ली, मेरे लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुरान की आयत को, आप कुरान की आयत नहीं तब्दील करी, वो दुआ को अपने हिसाब से आप कर रही हैं। ठीक है, या फिर आप लनाई कर दें, रब्बना आप ही शुरू में कहें कि हमारे लिए हमारे काम में ये रहनुमाई फरमा दे। कोई भी मामलात होते हैं तो आप ये दुआ हमारे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, या फिर बेहतर है कि आप उर्दू में ही बेशक कर लें। अच्छा, इसके अंदर मैंने एनिमेशन डाला नहीं, ये आपको पता है कि हम लोग ये चल रहे थे कि दो वो फेल जिनके दो मकबूल होते हैं, तो ये वाले तो हम, इसका मैंने एनिमेशन हटाए नहीं थे। बहरहाल मैं इसको ले जाती हूँ। बला यबलू तक हमारा लास्ट टाइम हो चुका था। ठीक है, हमने पांच, हमारे 5 फेल ऐसे हो चुके थे जिनमें दो मकबूल होते हैं, और आज हमने सीखा कि आता युक्ति बाब इफाल से, उसने दिया। अब इसके क्वेश्चंस खड़े होते हैं, किसको दिया और क्या दिया, इसलिए दो मकबूल चाहिए होते हैं। आतीना
ایک یہ کہ تو دے، کس کو دے؟ ہمیں دے. کیا دے؟ رشدن تھا اس ٹائم، رحمتن، سوری، حالانکہ مجھے یہ آیات یاد ہے لیکن اس ٹائم مکس ہو گیا وہ، کیونکہ دونوں اکٹھے آئی ہیں تو اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا. تو کہ یہ آتینا جو ہے، یہ آتا یؤتی جو ہے، یہ کیا ہے؟ دو مفعول ریکوائر کرتا ہے. ٹھیک، اوکے. اب ہم چلتے ہیں. اب میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو آتی ہے یہ کیسے فعل امر بنا، کیونکہ دیکھنے میں تو نا کی ضمیر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے نا، لیکن یہ ورڈ آتی ہے، تا کے نیچے صرف زیر ہے اور یہ فعل امر بن رہا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر سائرہ، ماشاء اللہ آپ نے بہترین کیا. جزاک نیکسٹ اللہ. سسٹر شبانہ آپ ریڈی رہیے گا، اور پھر سسٹر سلطانہ، کیونکہ دو جی یاد رہتی ہیں. میں بھی بتا دوں کہ یہ آتی کیسے بنا. حمزہ تا یا سے باب افعال سے فعل امر بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو فعلو، اور آپ کو پتا ہے کہ فعل امر بنانے کے پہلے ہمیں مضارع سے گزرنا پڑتا ہے، پھر مضارع بنانا پڑتا ہے. تو ہم نے فعل مضارع بنانا ہے، تو یہ بنا تو تیو. اب اس کا رول اپلائی ہوگا کہ ناقص یائی پر پیش ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو. ٹھیک ہے، یہ اب متحرک کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی حرکت ہو، یعنی خاص بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو، تو دونوں سچویشن کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ناقص یائی جو ہے وہ اپنی حرکت گرا دے گا. ناقص جائی کے اوپر پیش ہو، پیچھے زیر ہو، تو ناقص جائی کیا کرے گا؟ اپنی حرکت گرا دے گا. اس نے جو پیش تھی وہ گرا دی. اس طرح سے بن گئی یہ تو تی. اب یہ میں نے یہ تف علو والا سیگا کیوں لیا، یف علو کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آپ کو آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ فعل امر کے لیے حاضر کے سیگے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، حاضر کا سیگا، اس لیے میں نے یہ حاضر کا سیگا لیا. اچھا، تو تی. اب یہ اس طرح سے اسی طرح یو تی جو پہلا سیگا بنتا ہے، یو تی، یو تی، یو نہیں بولیں گے. اتنا حصہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب اچھا، اس کو میں نے کمپلیٹ کیا. ابھی یہاں پر ہے فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دی جائے گی. فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دی جائے گی، تو وہ اس کو ڈراپ کر دیا گیا اور فعل کو مجزوم کر دیا جائے گا. فعل کو مجزوم کر دیا جائے گا. تو اب ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ اس وقت ہم اس کو کیسے مجزوم کریں، کیونکہ یہ تو آلریڈی دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی جزم ہے، وہ کوئی پیش ہے ہی نہیں نا. ورنہ اگر یہ پیش ہوتی جس طرح یہ تھی، ہم اس کو جزم دے دیتے. لیکن ابھی تو ہم نے یہ رول کے مطابق اس کی تو پیش گر چکی ہے آلریڈی، کیونکہ پہلے سیگے میں ہی یہ اپنی پیش گرا دیتا ہے. یو ٹی بن جاتا ہے، اسی طرح تو ٹی بن جاتا ہے. اب اس میں ایسی صورت میں یہ جو حرف علت آتے ہیں نا جب، تو وہاں پہ سچویشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اب چاہے وہ فعل مضارع مجزوم بنانا ہو یا فعل امر بنانا ہو، یہ دونوں کے لیے سیم قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہم فعل امر بنا رہے ہیں، لیکن یہی قاعدہ فعل مضارع مجزوم کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہے کہ جب اس میں ناقص حروف علت آ جائیں، کوئی بھی ناقص حروف علت یعنی واو یا یا آ جائے، تو دونوں کے لیے یہ رول ہے کہ جو پہلے سے ہی ساکن ہو آلریڈی، جیسا اس وقت یہ آلریڈی ساکن ہے نا، اس کے اندر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو انہیں گرا دیا جاتا ہے. تو یہ یا بھی گر جائے گی. ٹھیک ہو گیا، تو یہ یا بھی گر جائے گی. اب سچویشن کچھ اس طرح سے ہے. ایک یہ کہ یہ پہلے حرف کے اوپر ہی جزم ہے، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. یہ تا تو خیر کھل جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح فل تا بن جائے گی. تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ باب افعال سے چونکہ یہ فعل امر بن رہا ہے، تو باب افعال کا جو فعل امر ہے اس کے شروع میں حمزۃ القطع زبر کے ساتھ لگے گا. یہ ہمیشہ کے لیے آپ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ جو حمزہ تھا یا اس وقت جو یہ جو باب روٹ لیٹر استعمال ہوئے ہیں مادہ کے حروف، یہ باب دود سے بھی آتا ہے. اب اگر ہم شروع میں حمزۃ القطع نہیں لگائیں گے زبر کے ساتھ، یعنی حمزۃ القطع اگر نہیں لگے گا، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ باب دعات کا فعل امر ہے یا باب افعال کا ہے؟ یہ فرق رکھنے کے لیے، کیونکہ باب دعات سے جب آئے گا نا تو معنی دینے کے نہیں لینے کے ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے، معنی چینج ہو جائیں گے. اب یہ باب کی پہچان کرنا ضروری ہے، اور وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر یہ باب افعال ہے تو شروع میں حمزۃ القطع آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مجرد ابواب ہیں یا دوسرے باب افعال کو چھوڑ کر سوائے باب افعال کے باقی جتنے بھی ابواب ہیں، چاہے وہ مجرد ابواب کے ہیں یا مزید فی ابواب کے ہیں، ان کا جب فعل امر بنتا ہے اور شروع میں اگر جزم آ جائے تو اس کو حمزۃ الوصل دیا جاتا ہے. حمزۃ الوصل، اس سے پھر اس کو جوڑا جاتا ہے پڑھنے کے آسانی کے لیے. اونلی صرف ایک واحد باب افعال ہے جس کے فعل امر میں حمزۃ القطع آتا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ پہچان ہو سکے کہ باب افعال ہے، کیونکہ باب افعال سے ہمارا متعدی فعل بنتا ہے جس میں ہمیں پتا ہو کہ مفعول چاہیے ہوگا.
اگر یہ مجرد سے ہوتا تو ہمیں مفعول کی ضرورت نہ ہوتی پھر. ٹھیک ہو گیا؟ تو کہ یہ فرق رکھنے کے لیے ہمیں باب افعال کا بتانا ضروری ہے. اور باب افعال کی پہچان کس سے ہوگی؟ حمزۃ القطع سے. تو حمزۃ القطع باب افعال کا فعل امر کسی کے ساتھ ہوگا ہمیشہ شروع؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں اپنے طور پہ بولیں کہ حمزۃ القطع جو کہ زبر کے ساتھ ہوگا. اچھا اب اس میں دو حمزہ آ رہے ہیں. دیکھو ایک یہ حمزۃ القطع باب افعال کا اور ایک یہ حمزہ ہے. یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. یہ واو کسی کرسی دی گئی تھی کیونکہ پیچھے پیش تھا تو اس کی مناسبت سے اس حمزہ کو صرف واو کی کرسی دی گئی ہے، ورنہ یہ حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ تا یا جو روٹ لیٹر ہے تو یہ حمزہ ہے، اور یہ تا جو ہے علامت مضارع تھی. تو یہ حمزہ ہے، واو نہیں ہے. تو اب دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ حمزہ کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو چلے اب حمزہ کو تھوڑا سیکھ لیتے ہیں کہ حمزہ کے قواعد کیا ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حمزہ کے قواعد سیکھے تھے تو اس میں جو پہلا قاعدہ تھا اور یہ لازمی تھا، یعنی یہ لازمی اپلائی ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. جب دو حمزہ اکٹھے آئیں، میں یہ پہلے دو حمزہ اکٹھے لے آتی ہوں. جب دو حمزہ اکٹھے آئیں، پہلا حمزہ متحرک ہو، متحرک مطلب کوئی بھی حرکت والا ہو، اب چاہے وہ زبر ہو، پیش ہو یا زیر ہو. ٹھیک ہے؟ دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو، اس پہ لازمی جزم ہو. ٹھیک ہے؟ دوسرے والے حمزہ پہ. تو باقی دو پہ دیکھیں میں نے جزم ڈال دی ہے. تو پھر جو دوسرا حمزہ نا ساکن والا دوسرا حمزہ، اس حمزہ کو ہم بدل دیں گے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق. اگر آپ پہلے حمزہ کی، اب وہ ہم چارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے حمزہ جو ہے ابھی اس پہ میں نے سرکل اچھا کر دیا کہ پہلا حمزہ اگر زبر والا ہے تو اس دوسرے حمزہ کو ہم کس میں بدلیں گے؟ چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر زبر ہے پہلے تو اس کو ہم الف میں بدلیں گے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ حمزہ اور الف ایک چیز ہے، نہیں، ایک چیز نہیں ہے. کیوں ایک چیز نہیں ہے؟ کیونکہ جب اب یہ زبر اور آگے حمزہ ہے تو اس کو آپ جب پڑھیں گی تو آپ کہیں گی آپ جھٹکا دیں گی. لیکن اگر اس کے بعد الف آئے گا نا تو آپ جھٹکا نہیں دیں گی، آپ کہیں گی اس کو لانگ کریں گی. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے؟ حمزہ میں اور الف میں فرق ہے. اسی طرح پیش ہے اگر تو دوسرا حمزہ کس میں بدلے گا؟ پیش کی کس کے ساتھ موافقت ہے؟ واو کے ساتھ. تو دوسرے حمزہ کو ہم واو میں بدل دیں گے. اسی طرح پہلے حمزہ میں اگر زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم یا میں بدل دیں گے. تو یہ سارے کہتے ہیں اس کو مد البدل. جو تجوید کی جو اسٹوڈنٹس انہیں پتا ہوگا مد بدل جو وہ سیکھتی ہیں وہ اس طرح سے بنتا ہے مد بدل. ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم چونکہ ہماری سچویشن صرف زبر والی ہے تو ہم آگے پیش اور زیر پہ نہیں جائیں گے. وہ میں نے وربلی آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا، لیکن ہم ابھی زبر پہ ہی اسٹک رہیں گے کیونکہ ہمارا ابھی اسی پہ ہی ہے تعلق. تو اب ہم نے دوسرے حمزہ کو بدل دینا ہے الف سے. اب یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا حمزہ باب افعال کا ہے، دوسرا حمزہ جو تھا نا وہ روٹ لیٹر تھا، وہ مادے کا حرف تھا. حمزہ تا یا تو اس میں حمزہ تھا نا اس کو الف میں بدلا ہے. باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ قائم رہے گا. اسی سے تو پتا چلے گا کہ باب افعال ہے. اچھا اب یہ اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ الف آ جائے، یا پھر آپ اس کو کھڑی زبر کے ساتھ بھی قرآن مجید میں آپ کو اکثر نظر آئے گا، یا پھر آپ کو یہ مد کے ساتھ بھی نظر آئے گا، جس طرح کہ ابھی آیت میں لکھا ہوا نظر آیا تھا آپ کو کہ جب آپ کو الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر، آپ کو الف اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم انڈو پاکستان میں اس کو الف بولتے ہیں نا، الف مد آ کہتے ہوتے ہیں جس طرح. تو اس کے اوپر آپ کو مد نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کے اندر دو حمزہ چھپے ہوئے ہیں. کھڑی زبر نظر آ جائے تو سمجھ جائیں اس کے اندر دو حمزہ چھپے ہوئے ہیں. تو ابھی میں اب اس کو آگے لے کے چلتی ہوں. اب یہ سچویشن کچھ ایسے تھی. ایک منٹ، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں ذرا چینج کر دوں. اچھا اب یہاں پہ حمزہ کے ہم نے جو ابھی سیکھا ہے قواعد، اس کے مطابق محموز کے قواعد کے مطابق جب دو حمزہ اکٹھے آئیں اور پہلا حمزہ زبر والا ہو، میں اس لیے زبر کا ذکر کر رہی ہوں ابھی پیش اور زیر کا نہیں کیونکہ ہماری سچویشن میں بھی زبر ہی ہے. پہلا حمزہ زبر والا ہو اور دوسرا حمزہ جو ہے پھر جو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرا حمزہ کس میں بدلیں گے؟ الف میں بدل جائے گا. اور پھر اس کو لکھنے کے تین انداز ہیں، یعنی کہ یا تو یہ اس طرح سے لکھنے میں آئے گا کہ آپ کو مد کے ساتھ نظر آئے، یا پھر آپ کو یہ کھڑی زبر کے ساتھ نظر آئے، یا پھر یہ حمزہ الگ اور الف الگ نظر آئے. ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو یہ تینوں انداز جو ہے نا ڈفرنٹ مصحف سے میں نے یہ نکالے ہیں آپ کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ وہی آتا ہے سورہ کہف کی، لیکن مصحف میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں. آپ پہلا والا دیکھیں یہاں پر، یہاں پہ یہ آتینا پہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟
کھڑی وہ مد کے ساتھ آیا ہے. دیکھیں اس پہ کلیئر مد نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مصحف میں نے نکالا. اب یہ دیکھیں بلو والا میں نے سرکل کیا ہے, حمزہ ہے ساتھ الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ 2 حمزہ تھے, دوسرا حمزہ الف میں بدلا ہے رول کے مطابق. پہلا حمزہ باب افعال کا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو مد نظر آئے تو سمجھیں اس کے اندر بھی 2 حمزہ ہیں. اب تیسرے مصحف میں دیکھیں گرین کلر کا میں نے سرکل کیا ہے, تو اب جان دیکھیں یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب بھی جب آپ لوگوں کو موقع ملے, جب آپ فری ہوں, مطلب آپ کے پاس ہو انف ٹائم, تو آپ ڈفرنٹ اپنے, ہمارے پاس تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ڈیوائسز عطا فرمائی ہیں, اس سے کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنا ٹائم جو ہے قرآن مجید کے ساتھ گزاریں. تو اب ہمارے اوپر ہے نا کہ اللہ نے تو ہمیں عطا کر دی, ہمارے پاس ایک سے ایک بھر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موبائل فونز اور ٹیبلیٹس اور گیجٹ جو بھی لیپ ٹاپ وغیرہ دیے ہوئے ہیں. آگے ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا استعمال اچھا کرتے ہیں یا برا. اس پہ ہم فلمیں, ڈرامے, گانے دیکھتے ہیں, یا ہم اس پہ اپنے قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو مختلف قرآن کے مصحف جو ہیں آپ اپنے ان کو انسٹال کریں, ان کی ایپس کو کھولیں, ان میں دیکھیں کہ اچھا ایک لفظ جہاں پہ اس انداز میں لکھا ہے تو کیا دوسرا لفظ آپ کا کیا اس انداز میں ہے, تیسرے میں کیا اس انداز میں ہے. اس چیز کو, خوبصورتی کو آپ دیکھیں. اب اسی طرح یا تینا, اس لفظ کو دیکھیں, یہاں پہ یہ حمزہ کے ساتھ مد کے ساتھ ہے, یہاں پہ یا تینا میں یہ حمزہ اور الف الگ الگ ہے, اور یہاں پہ دیکھیں اسی کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو تینوں انداز بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اب چونکہ رول پتہ ہے, ماشاءاللہ یو آل آر گرامر اسٹوڈنٹ, تو آپ کو اب پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی ساری. ٹھیک ہے. اچھا چلے اب ہم چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 11 کے اوپر. جی نیکسٹ سسٹر شبانہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین. جی جی. فا حرف عطف, فا حرف عطف اور ضربنا اختلاف فعل. کر لیں, ایک نیا جملہ شروع ہو جائے, ورنہ پیچھے سے بھی سارا جوڑنا پڑے گا, تو ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی میم. آگے ضربنا فعل نا فاعل. فعل کون سا ہے؟ ماضی, مضارع, امر؟ ماضی, فعل ماضی اور ضمیر متصل ہاں جی. اور تو ضمیر الف متصل, حرف جر. ایک منٹ یہ کون, اس کے رول لیٹرز بتاتے ہیں. ایسے رول لیٹر تاریخ میں یہ تو باب دعا بہت ہی فیمس ہے. ضاد را با اور باب ضاد سے. ٹھیک ہے. اور اس کے جی اندر یہ جو ہے جو نا کی ضمیر ساتھ جڑی, آپ نے کہا ہے ضمیر متصل, تو وہ کیا بن رہی ہے اس وقت یہاں پہ؟ یہ جو ہے یہ نا, یہ مفعول والی نہیں ہے, یہ فاعل والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ضربنا, جی. یہ ضربا نا نہیں ہے, یہ ضربنا. ضربنا ہے. یہ جی میم. نا, یہاں پہ جو نا کی ضمیر ہے یہ فاعل ہے. اچھا فاعل. آگے اعلیٰ پہ آ جاتے ہیں. علی حرف جر, آذانہم اذن کی جمع آذان. ویری گڈ. جمع اور مکسر ہے یہ. جی, اور یہ مضاف مضاف آذانہم. الیہ, مضاف الیہ بن کے علی حرف جر کے مجرور ہو رہا ہے. یہ سیٹ آذانہم مجرور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے جو نون کے نیچے زیر, اب یہاں پہ لائن سے وہ کور ہو گیا. جی آذانی, نون کے نیچے زیر ہے, وہ زیر اعلیٰ کی وجہ سے ہوا. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ متعلق فعل بنے گا میم. ویری گڈ. آگے فیل کافی. فی حرف جر ٹھیک ہو گیا. الکفی مجرور. کیا بنے گا؟ سینین ظرف اب اس کو زمان. کیا بنائیں گے؟ فیل کافی جار مجرور ہو کے کیا بنے گا؟ اس کو بھی دوبارہ ایک اور متعلق بنا جی دیں گے نا. جو اگر جی دو مرکب جاری آ جائے تو دونوں ہی فعل کے متعلق بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میم. آگے سینینا. سینینا ظرف زمان متعلق ٹھیک. ضربنا فعل. ہاں اس کو اور بھی تین آپ نون متعلق بنا واو. سکتے ہیں, لیکن میں اس کو کچھ اور بھی بناؤں گی. اچھا یہ جی میم. ظرف ہے چونکہ نا, تو یہ مضاف بنے گا. مضاف بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت موصوف بن رہا ہے. موصوف کس طرح, اور صفت کیا بنے گی پھر؟ یہ موصوف ہے تو صفت کیا ہوگی؟ عددن. عددن. ٹھیک ہے. جی میم. عددن. یہ جی صفت ہے. صفت مشبہ. اب دیکھیں جی یہ جو ہے نا, یہ بھی نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں جی میچنگ میم. چل رہی ہے. اب جی موصوف صفت مل کر جو ہے نا, اب آپ اس کو چاہے تو متعلق بنا دیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس آلریڈی دو متعلق موجود ہے, تو جی ہم اس میم. کو پھر کیا بنائیں گے؟ ہم اس کو مفعول فی ہی بنائیں گے. کیونکہ ظرف آپ کو پتا ہے کہ جب فعل کے اندر آ جائے
یعنی کہ یہ ایک زمانے کو بتا رہا ہے نا، زمانے کو بتا رہا ہے، کئی سال کی بات ہو رہی ہے، ایک زمانہ شو ہو رہا ہے. تو پھر جب وہ جملہ فعلیہ کے اندر آئے تو اس کو ہم مفعول فی ہی بنا سکتے ہیں. اب جیسے کہ ہم اس کو تیسرا متعلق بنا دیں، کیونکہ ظرف متعلق بھی بن سکتا ہے، وہ بھی آپشن بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو متعلق بنائیں گی تو بھی 100% ٹھیک ہے، اور اگر مفعول فی ہی بنا دیں تو بھی ٹھیک ہے. تو میں نے اس لیے مفعول فی ہی بنایا کیونکہ بس آلریڈی 2 متعلق موجود ہیں، تو بہتر ہم اس کو مفعول بنا دیں. اچھا، اور اس کو مفعول پھر کون سا بنائیں گے؟ کیونکہ مفعول آپ کو پتا ہے مفاعیل خمسہ 5 طرح کے مفعول ہیں، تو یہ مفعول بھی ہی نہیں بن سکتا کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ مفعول فی ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمانہ یا جگہ کا مفہوم ہو، تو یہ زمانے کو شو کر رہا ہے. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ میم یہ جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنا. ترجمہ کریں. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اصغار میں ڈال دیا. اصغار میں ڈال دیا. ہم نے ضرب لگائی یا ہم نے پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے ایک ہوتا ہے نا جس طرح بچوں کو ہم سلاتے ہیں تو تھپکی دیتے ہیں اس کے سر کے اوپر ایسے کان کے ساتھ ہی جو پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ایسے تھپکی دینا، مطلب سلانا کسی کو. تو ان کے کانوں پر ایسا پردہ ڈال دیا غار میں سنین عددن کئی سال تک. یعنی ان کے کانوں پہ ایسا پردہ، یعنی کہ نہ وہ تاکہ وہ کچھ سنے نہ اور وہ سوئے رہیں، ان کو سلا دیا گیا کئی سال تک غار میں. یہ اس کا مطلب ہے. اچھا، جزاک اللہ خیر سسٹر، ماشاء اللہ بہت بہترین کیا آپ نے سسٹر شبانہ. نیکسٹ لاسٹ آیت سسٹر سلطانہ آپ آ جائیں. اچھا، اس پہ جانے سے پہلے ان کا میں یہاں پہ ایکسپلین کرتی چلوں. ان حرف ناصبہ جو ہے یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی ظاہر اور کبھی چھپ کر آتا ہے، مضمر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہوگا تو یہ کے معنی دے گا، مصدری معنی خیر دوسرے میں بھی دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کے معنی میں آئے گا. اور جو مضمر جب کبھی یہ چھپ کر آتا ہے تو 2 طرح سے اس کے جو ہے نا 2 پارٹنرز ہوتے ہیں. اگر یہ خود نہیں آتا نا تو اپنی جگہ 2 پارٹنرز کو بھیج دیتا ہے، اس کے 2 کلائنٹس ہیں ان کو آگے کر دیتا ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں آج مصروف ہوں. تو وہ کیا ہے 2 اس کے کلائنٹس؟ ایک ہے حتی اور ایک ہے لی، یعنی لام جار. یہ دونوں حروف جارہ میں سے اپنے کلائنٹس لیتا ہے، جن کو یہ اپنا کلائنٹ بنا کے بھیجتے ہیں نا وہ حروف جار ہوتے ہیں. حتیٰ جو ہے یہ یہاں تک کے معنی دے گا، جو لام جار ہے وہ تاکہ کے معنی دے گا. تاکہ یعنی کسی وجہ، کام کی وجہ بیان ہو رہی ہوگی وہاں پر. اور یہ لام جار جو ہے فعل کے ساتھ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری آج تیسرا سیشن چل رہا ہے نا یہ سورہ کہف کا، تو کتنی بار یہ آ چکا ہے؟ آئی تھنک میں تیسری بار یہ آن والی سلائیڈ لائی ہوں. کیوں بار بار لا رہی ہوں؟ 3 بار آ چکی ہے، تو مجھے امید ہے جب چوتھی بار لاؤں گی آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں اب اگلی میں جو اینیمیشن ہوگا تو اب آگے کیا آئے گا. آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ حروف جار ہیں، ٹھیک ہے، حرف جار ہے یہ. اچھا، اب ہم آج کی سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ ہماری اس آیت میں اس سے کیا تعلق ہے اس کا. جی سسٹر سلطانہ سٹارٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ثم باسناہم لنعلم. ثم حرف عطف ہے. باسناہم یہ فعل ماضی ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں با، عین، سا، اور باب یہ فا سے ہے، اور نحنو فائل ہے اس میں، ویری گڈ. اور نا جو لگی ہوئی ہے ساتھ میں تو یہ نحنو فائل کے لیے ہے. بالکل اور ٹھیک. ہم جو اس میں ہے وہ ضمیر متصل منصوب جمع، اور یہ جو ہے مفعول بھی بنے گی اس لیے ویری کیونکہ گڈ. یہ متصل منصوب ہے اس لیے یہ مفعول بھی بنے گی. بالکل اور ٹھیک. یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. آگے اور لینا علامہ. نعلم تو لی تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا، یہ حرف زار ہے، لام تحلیل ہے جس میں ان مجمر ہوتا ہے. اچھا، اور تحلیل نہیں، تعلیل آئین ہے. جی یعنی وجہ تعلیل، بیان ہوگی. اس کو جی لام تعلیل اس لیے تعلیل ہے. کہتے ہیں کہ اسلام کے ذریعے وجہ بیان ہوتی ہے. یہ جی فعل کے اوپر آتا ہے نا تب اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. اگر یہ کسی اسم کے اوپر آئے گا تو پھر یہ حرف جر جو ہے نا ملکیت کے طور پر آتا ہے، کے لیے یا اس طرح کا معنی دیتا ہے. لیکن جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو پھر تاکہ کا معنی دے گا، پھر لام جر کا معنی مختلف ہو جاتا ہے، یعنی تاکہ. جی. ٹھیک ہے. اور آگے جی نعلم علامہ. تو یہ فعل مضارع ہے، منصوب ہے
کیونکہ اس کو ان مجمر نے اسے منسوب کیا ہوا ہے. ہاں اور عین لام ویری گڈ کہ آپ نے بتایا کہ ان نے منسوب کیا، یعنی لام جر اس نے منسوب نہیں کیا بلکہ اس کے اندر ایک ان مضمر ہے جو مجمر چھپا ہے ہوا ہے، خود نہیں آیا. ہاں جی اس نے لام اس کو جار تو منسوب کیا. منسوب نہیں کرتا ہے، وہ تو مجرور بالکل کرتا ہے، مگر کیونکہ ان مجمر ہے اس لیے یہ منسوب ہے. ویری گڈ. اب اس کے روٹ لیٹرز ہو باب. عین لام میم. اور یہ باب سین سے ہے، تین سے آتا ہے. اور کیونکہ علم نا البیان. لمحہ ہے، نا سے شروع ہو رہا ہے، یہ نحنو فاعل ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پورا اور کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک. اور یہ جو ہے ان کے لیے، نہیں ان یہ تو ابھی ان رہنے. مصدر کے لیے یہ جو ہے ہاں ہاں یہ مجرور ہو جائے گا یہ، ہاں اس کو مجرور کر دیں گے لام جر کے لیے. کیونکہ جار لام مجرور ہوتی ہے. جار ہے یہاں پہ، تو یہ لام یہ جار اور یہ مجرور اس کے لیے ہو جائے گا، اور یہ مل کے جو ہے یہ متعلق فعل باسنا کے لیے متعلق فعل بن جائیں گے. ویری گڈ. اب اینڈ پہ یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں، اور یہ پچھلے پہ اب عطف ہو جائے گا. ترجمہ کریں. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم نالمائے، تاکہ ہم جان لیں یا ہم ظاہر کر دیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے اٹھایا انہیں. اچھا باسا کا جو معنی ہوتا ہے نا، یہ اٹھانا اور اٹھانا. بھیجنا دونوں میں ہوتا ہے. اب جی کبھی جی اب آپ کانٹیکسٹ سے سمجھنا ہے کہ اب آپ یہاں پہ بھیجنا کا معنی ٹرانسلیشن میں کریں یا اٹھانا کا جی کریں. چونکہ پیچھے جی بات ہو چکی ہے کہ ان کو غار میں سلا دیا گیا، تو اب وہ سوئے جی ہوئے لوگ کہیں بھیجے تو نہیں جا سکتے نا. جی تو اس کا مطلب ہے کہ سویا ہوئے بندے کو اٹھایا ہی جا سکتا ہے نا، بھیجا تو نہیں جا جی سکتا. تو یہاں پہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا، تو یہاں پہ جی اس لیے اٹھانے کا معنی ہوگا. تو اس طرح آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا. جس لفظ کے جی دو معنی چلتے ہو نا، تو اس طرح جی سے پھر آپ کو وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ نے کون سا معنی یہاں پہ فٹ کرنا ہے. اور جی کیوں اٹھایا؟ تاکہ ہم جان لیں. اور کیا جان لیں؟ تا- اب اس کا فاعل موجود ہے، ہم جان لیں. کیا چیز جان لیں؟ جی وہ مفعول ہے. وہ اب اتنی ادھر اسپیس نہیں تھی کہ میں اس کو ایڈجسٹ کرتی، تو اگلی سلائیڈ میں ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جانیں. جی اچھا یہ ایوب ہے. ایو ہے، ایو اسم استفہام ہے. اور یہ تینوں فارم میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ منصرف ہوتے ہیں. ایا، ایو، ایی، بالکل. یہ ہیں. یہ واحد ایک ایسا اسم پچھلی استفہام ہے سائڈ میں آپ نے جو بتایا معرب ہے، تھا. منصرف جی نہیں معرب ہے. یعنی کہ یہ ہاں منصرف آپ اس سینس میں کہہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے کہ کیونکہ تینوں اعراب کی تینوں میں تینوں آ جاتا ہے. حالتوں میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں غیر منصرف اس سینس میں مبنی ہوتے، باقی مبنی ہے نا، تو یہ جی اسم معرب آپ استفہام کہے مبنی تو ہوتے زیادہ ہیں. بہتر ہے کہ جی معرب ہے، یعنی اعراب والا، اس کا اعراب ہوتا ہے. جی اچھا. اور یہ اب جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، تو چلے پہلے اس کو جی ہم یہ جو ایو ہوتا ہے یہ ہاں ہمیشہ کیا بن کر آتا ہے؟ جی ایو جو ہے یہ ہمیشہ کیا بن کر آتا ہے؟ یہ مضاف بن کے آتا ہے. ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے. اب یہ مضاف ہے تو اگلا پھر کیا بنے مضاف گا؟ الیہ ہوگا. الحزبین جو ہے یہ مثنیٰ ہے ہاں اور اس کا مثنیٰ ہے، مجرور ہے. مجرور ہے، اور یہ مضاف الیہ بنے گا اس کے لیے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی مل کے یہ اس کے لیے مبتدا بنیں گے. ہاں اب جو کہ جملے کی جملہ ابتدا اسمیہ، کن سے ہو رہی ہے. ہاں جی یہ مبتدا بنیں گے. آگے احصاب پہ آ جائیں. احصاب پہ نا دو رائے ہیں. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو. یہ اسم تفضیل آپ نے بتایا تھا، کمپیریزن والا جہاں پہ ہو یہ جی اسم وہ بھی بن تفضیل سکتا ہے. ہے. اور زیادہ جی تر جو میں نے اعراب کی بکس دیکھی ہیں اس میں اس کو فعل ماضی بنایا گیا ہے. اچھا. اسم تفضیل بھی میم ہے وہ رائے، لیکن وہ بہت کم لوگوں کی رائے ہے. جی زیادہ تر اس عامر کو فعل سہیل سر ماضی کے اس میں جب ہم نے اسم دیکھا تھا تو تفضیل بنایا انہوں نے. ہاں جی انہوں نے اس اسم لیے تفضیل ہم کیا ہے. تو جی اس بالکل میں وہی میں کہہ رہی ہوں نا، اس کی دو رائے ہیں. کوئی بھی جی جی آیت ہے اس کی ترکیب دو انداز، جی دو کئی تین طرح سے انداز میں اس کا ہو جا سکتا سکتی ہے. جی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جی اسم تفضیل بنا لیں، وہ بھی ٹھیک ہے. یا آپ اس کو جی فعل ماضی بنا لیں، حمزہ صاد یا اس کے روٹ لیٹرز باب افعال سے، اور ہوا اس جی کے بعد. بابی فال سے. آگے اور ہوا لیوایا پہ فائل آپ اس ہے کو اس لکھیں. میں. اگر آپ فعل ماضی نہیں بناتی تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں اسم التفضیل رفع حالت میں، کیونکہ اب یہ یا جی ہے نا، تو یہ آپ کو اسی طرح احصا ہی لکھائے گا. آسا یو آسا. تھا
تو وہ احصا جی بن گیا. تو اسم تبدیل مرفوع خبر بابی فال سے ہے اور خبر تھا بنے گا. سواد یا اس کے ہاں روٹ باقی یہی لیٹرز سب ہیں کچھ ہوگا کہ روٹ لیٹرز یہی ہے سب کچھ اس طرح سے. اور ہوا فائل ہے. باقی فعل ماضی کی طرح ہی ہو، بلکہ فعل ماضی بنانا زیادہ ایزی ہے ہمیں لگتا ہے. یہ جی کچھ زیادہ تر چیزیں وہاں میرے سے ہم بھی کو کلیئر نہیں کنسٹرکشن ہو آف فیل پاتی ہیں تو ماضی چلتا ہے. جی ایون آپ میں نے ان کا بھی دیکھا تھا سر عامر سہیل صاحب کا، انہوں نے بھی جو دکھائی جی تھی نا اینڈ پہ ترکیب ہاں بعد میں جن دکھایا تھا علماء اس کے میں وہ کہ آپ فعل جن ماضی علماء بھی کے وہ بنا دکھاتے سکتے ہیں ہیں. ان دونوں نے ہی فعل ماضی بنایا ہوا ہے، اور جی میں نے بھی جو بک ایکچولی دیکھی تو ان انہوں نے کا فعل ماضی ہی میم بنایا بہت ہوا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر اسی لیے ہم کچھ چیزیں چھوڑ دیتے کہ جب میم آپ بتائیں گی وہ زیادہ ایزی ہوگا. ہے. بالکل وہ نہیں کوئی مسئلہ کافی نہیں، وہ انشاءاللہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے ساتھ ان وقت کا. کے ساتھ اب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی آگے آ جاتے ہیں لیما پہ. لما ہے، پھر یہ لام حرف ہے، یہ لام حرف جار ہے، ٹھیک اور ماں جو ہے یہ اس اسم موصول تبدیل کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ اسم ماں. موصول ہے نا. جی اسم موصول ہے، آگے اور یہ لبسو پہ آ خبر جائیں، بنائیں گے مبتدا وہ ہے. ابھی آگے چلتے ہیں، ابھی بناتے ہیں. لبسو پہ آ جائیں. جی لبیسو ہے، یہ فعل ماضی ہے. لا با لام با سا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب سین سے ہے، اور ہم یہ فائل ہے واو کی ہاں وجہ سے. یعنی یہ جو واؤ ہے نا، واؤ جی اس کے اندر واو فائل ہے، کی یعنی وجہ ہم سے فائل ہے. ہم فائل ہے. یہ آمادن کیا ہے اس کا؟ آمدن یہ ظرف زماں ہے، مفعول بنے گا. ہاں اچھا، اور کچھ لوگوں اس نے اس کو کے تمجیز بنایا ہے، تو پھر میں اب آسان اس میں مفعول ہے کہ آپ اس کو مفعول بنا دیں. جی تمجیز بھی رائے ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے اب یہ جی پورا لابسو آمدن یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بنا، اور یہ اسم موصول کے لیے پھر صلہ بنا دیں گے اسے. ویری گڈ. اور اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ یہ جار جی حرف جار کے یہ لیے مجرور. جی یہ مجرور مجرور، ہو جائے گا اس کے لیے. جار اور مجرور مل کے یہ متعلق بن جائے گا اس کے فعل کے. ہاں. اور اگر یہ اسم تبدیل ہوتا تو پھر آپ کہتی ہیں متعلق اسم تبدیل احصا. ہاں متعلق اس میں تبدیل. اچھا، اور یہ بلکہ بہت یہ فعل ماضی بنانا مجھے زیادہ ایزی لگ رہا ہے. ٹھیک تو اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ احصا یہ جملہ فعل فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب جی مبتدا یہ کے لیے کیا مبتدا، بنے گا؟ اور جی جملہ فعلیہ، اور یہ اس مبتدا کے لیے خبر بنے گا. ویری گڈ. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس جملہ اسمیہ کو پچھلے نعلمو فعل کے لیے نعلمہ لی ہاں نعلمہ فعل کے لیے جی مفعول بنا دیں گے، تاکہ ہم جی جانیں. اور کیا کیونکہ ہماری بات ادھوری ہے، کیا جانیں بات ہمیں جی چاہیے نا، مفعول اس کا چاہیے تاکہ ہم جی جانیں. کیا جانیں؟ تو جی وہ جو بات ہو رہی ہے وہ پورا مفعول بن جائے گا. تو اب اس کا آپ ترجمہ کریں. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کر دیں. اب یہ آگے لکھا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کس نے زیادہ، کیونکہ یہ کمپیریزن تھا اسی لیے یہ اسم ہاں تبدیل میں بھی اگر لکھا اس جا میں رہا تھا. تبدیل ہوگا نا تو پھر آپ کہیں گی زیادہ یاد رکھا. ابھی میں ہاں نے زیادہ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ میں نے اسم تبدیل نہیں لکھا نا، میں نے اسم جی تبدیل کے طور فعل پہ ماضی لکھا ہے، بنایا اس لیے. ماضی بنایا ہے. تو ہاں اگر آپ اسم تبدیل لیتی ہیں تو وہ بھی بالکل ترکیب ٹھیک ہے، ہاں پھر آپ کہیں دونوں گی اس جماعتوں میں نے سے زیادہ یاد کس رکھا. نے زیادہ یاد رکھا. ہوں وہ ٹھہرنے وہ لبث ٹھہرے یہ ہوتا ہے، یہ ٹھہرنے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھہرنے کی مدت. ہاں کتنی مدت وہ ٹھہرے. ٹھیک ہو کتنی گیا. مدت وہ ٹھہرے. جی ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ نکرہ ہے نا، تو کوئی مدت جی تو ہم ہماری اردو زبان کے لحاظ سے ہم کوئی مدت تو نہیں کہیں گے نا، کتنی ہاں تو مدت. کتنی مدت. جی کتنی مدت یعنی کہ یہ کوئی فکس نہیں ہے، تو اس لیے وہ کتنی جی مدت ہاں ٹھہرے نکرہ کے طور پہ کبھی استعمال ہوتا ایک ہے. ایک بھی آتا ہے، کبھی کچھ بھی آتا ہے جی نکرہ کی جی وجہ سے. تو وہ جی اب اپنی اردو زبان کے لحاظ سے ہم اپنے الفاظ کو اب چناؤ کر لیں گے. ضروری نہیں ہم فکس رہیں. جی ہم کہیں ایک جی مدت، وہ ایک مدت ٹھہرے کیونکہ نکرہ ہے تو ہم ایک لگائیں گے، یا ہم کہیں کوئی مدت نہیں. اب ہم جی جملے کے حساب سے اپنے الفاظ کو تبدیل کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے کتنی مدت ٹھہرے. کتنی ٹھیک ہو مدت. گیا. جی اچھا جی اچھا ابھی اس میں کیا ہے کہ جی الحمدللہ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ یہ ہو کے کمپلیٹ ہوا. آئے. الحمدللہ
دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.